حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کی فکری پستی کو، ان کے باطل عقیدے کو یہاں پر ذکر کیا کہ ان دونوں نے ایک دوسروں کی تحقیر کی اور کہا کہ جنت میں جانے والے تو ہم ہی لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان تمام کی گمراہ عقائد کا رد کیا اور کہا کہ اللہ کے پاس نہ یہودی محبوب ہے، نہ عیسائی محبوب ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کے مذہب کی نسبت رکھنے والا آدمی اللہ کے پاس محبوب ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لانے والا، نیک اور صالح عمل کرنے والا شخص وہی اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب اور کامران ہے. آگے اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے اور اللہ کی مسجدوں کی تخریب میں کوشش کرے. اللہ نے کہا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف خوف کھاتے ہوئے ہی اس کے اندر داخل ہوں. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ذلت ہے اور آخرت میں دردناک اور زبردست عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کے بارے میں بیان کیا کہ جو مکے کے کفار اور مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی کے اصحاب کو مکے میں داخل ہونے سے روکے رکھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روکے رکھا تھا. ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی مسلسل ان لوگوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے، وہاں سے وہاں کا طواف کرنے سے روکے رکھا. حالانکہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کے پاس کسی کو روکنے کی روایت زمانے جاہلیت کے اندر بھی موجود نہیں تھی. وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کرنے کے لیے کسی کو منع نہیں کرتے تھے، یہ ان کی روایت بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ایمان والوں کے لیے ان کے دلوں میں اتنا بغض اور اتنی عداوت تھی کہ انہوں نے اللہ کے گھر سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو روکا. حتیٰ کہ سن 7 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے وقت مکے سے باہر روک دیا گیا اور اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ایسا آدمی بڑا ہی ظالم ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے. اور دوسری بات اللہ نے یہاں بیان کی کہ وسعی فی خرابیہا، اس مسجد کی عمارت کی ڈھانے اور اس کی تخریب، اس کی بربادی کی کوشش کرے. یعنی ایسا آدمی کہ جو مسجد میں اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر سنتوں کے قیام کو روکنے کی کوشش کرے، ایسا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں. اور نہ صرف اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے قیام کرو گے، بلکہ مسجدوں کو اٹھانے، مسجدوں کو گرانے اور مسجدوں کو برباد کرنے کا بھی جرم جس نے کیا ہو، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گنہگار ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. لیکن آج کے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے آج کے دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دینی
جماعت کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، دینی جماعت کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، سفید پوش جماعت جن کا منشور نماز سے شروع ہو کر نماز پر ختم ہوتا ہے، ایسی جماعت والوں نے بہت سارے ایسے سلفی اہل حدیث مسجدوں کو گرایا، ڈھایا اور اس کو جلایا کہ جن میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی۔ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کے اندر، مہاراشٹرا کے مختلف ضلعوں کے اندر، تلنگانہ کے مختلف ضلعوں کے اندر اب ہمیشہ بار بار یہ خبریں سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں ضلع کے اندر اہل حدیث مسجد کو گرا دیا گیا، اہل حدیث مسجد کی مکمل تعمیر کے بعد اس کو جلا دیا گیا، اس کو برباد کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، محض کس وجہ سے؟ اس بنیاد پر کہ یہ مسجد اہل حدیث کی، سلفی کی ہے اور اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اذان اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ محض اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات کفار و مشرکین کے بارے میں بیان کی کہ ایسا آدمی جو اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے اور مسجد کو برباد کرنے کا جرم کا ارتکاب کرے، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ذلیل، بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو دینی جماعت کی طرف اپنی نسبت بھی رکھتے ہو اور جن کا منشور نماز سے شروع ہو کر نماز پر ختم ہوتا ہو، ایسے لوگ دین کا نام لے کر اللہ کی مسجدوں کی تخریب کاری کے اندر اگر وہ حصہ لیں گے تو اللہ نے ان کے لیے آگے بڑی زبردست وعید بیان کی، کہا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی عبادت سے آدمی کو روکنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے سے روکنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کا انجام دنیا کے اندر بھی آدمی کو دیا جائے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان ظالموں کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے آگے 20 کی آیت کے اندر ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آیت کے اس ٹکڑے کے اندر خوشخبری دی، بشارت سنائی کہ یہ کفار و مشرکین جو آج آپ کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے روک رہے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ ذلیل اور خوار ہو کر ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی فتح مکہ کی اس میں خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی کہ وہ لوگ کہ جو اب تک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو ستاتے تھے، آپ پر ظلم کرتے تھے اور خانہ کعبہ سے روکتے تھے، ایسا وقت اللہ رب العالمین ان پر لائے گا کہ یہ خوف کھاتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ رب العالمین کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم اپنا رخ پھیرو گے اللہ رب العالمین کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کے شأن نزول کے اندر مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو صحابہ کرام ابتدائی دور کے اندر ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی کو رنج تھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دوسری اس میں شان نزول پہ بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ جب اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو اپنا ایمان والوں کو قبلہ بنایا تو یہودیوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں کہا کہ مشرق اور مغرب یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تم جہاں کہیں اپنا رخ پھیرو گے اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔ اور تیسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس آیت کریمہ کے اندر سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی سواری پر آدمی اگر سوار ہے، نفل نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو سواری کا رخ کدھر بھی ہو، چاہے قبلہ رخ نہ ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو، کدھر بھی ہو سواری کا رخ، نفل نماز آدمی سواری پر پڑھ سکتا ہے اگرچہ کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ تینوں شان نزول آیت کے حساب سے درست ہے، صحیح ہے،
ایسے کئی ساری آیاتیں قرآن مجید کے اندر ہیں کہ جن کے نازل ہونے کے کئی سارے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں تم پھرو گے اللہ رب العالمین کا چہرہ پاؤ گے۔ رب العالمین بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اللہ رب العالمین بڑا پاک ہے، اور بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کل لہ قانتون، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا رد کیا اس کے اندر، اور یہودیت کی اور نصرانیت کی بنیاد اللہ نے یہاں پہ ڈھا دی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے لیے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ نے اس الزام کو اپنے آپ سے بری اور پاک کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا کوئی اولاد اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کی کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی فرما بردار ہیں، اللہ ہی کی فرما بردار ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہیں کرتی، سوائے انسان اور جنات کے، سوائے انسان اور جنات کے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمان اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کے معنی ہے کہ بنا کسی ماڈل کے، بنا کسی نمونے کے کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ آسمان اور زمینوں کو کسی بھی قسم کے ماڈل کے بغیر، کسی بھی قسم کے نمونے کے بغیر پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یعنی یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو اس جیسی چیزوں کو بار بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام جب کرتا ہے دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے ہمارے سامنے کسی نہ کسی قسم کا کوئی ماڈل، کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے۔ جب نمونہ موجود ہوتا ہے تو اس نمونے کو دیکھ کر دوسرا نمونہ بنانا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی نئی چیز تخلیق کرنا کہ جس کا نمونہ دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہو، یہ انسان کے لیے بالکل مشکل ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ یہ زمین و آسمان کو بنا کسی نمونے اور ماڈل کے اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کائنات کا کتنا ہی بڑا سے بڑا کام ہو، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، اللہ کی لفظ کن کا اشارہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ وہ صرف لفظ کن سے کائنات کا ہر کام انجام دے سکتا ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ان تمام عیب سے، اولاد سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔